سال ثواب سید انتصار مہندی بھائی، جو کہ مہندی ٹور اینڈ ٹریولز کے اونر تھے، اس کووڈ-19 کی وبا میں بہت سے ممنین ہم سے جدا ہو گئے، اس میں ایک جناب انتصار مہندی صاحب بھی ہے۔ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد زائل کرے، اور جس طرح سے ہم لوگ ذکر محمد وآل محمد فرش عزا بچھا کر اطمینان سے کرتے تھے، اسی طرح سے کر سکیں۔ آج مہندی بھائی کے تیجے کی مجلس کا انعقاد حسینیہ غفران آباد میں کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مجلس حسینی چینل پر اور گراف ایجنسی پر لائیو بھی براڈ کاسٹ کی جا رہی ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید ندیم اصغر صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب، اور پیشوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب عزازار اعظمی صاحب، جناب ڈاکٹر افام ترولوی صاحب، جناب وقار سلطان پوری صاحب۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کریں۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے محترم قاری ندیم نجفی صاحب کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، آپ سے گزارش ہو رہی کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید انتصار مہندی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن في أعناقهم
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا۔ یہاں پر اکثر وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو مہدی بھائی کے ہمراہ کربلا معلیٰ میں زیارت کے لیے جناب ندمی بھائی بیٹھے ہیں۔ بابو بھائی آپ سے گزارش ہے آگے آ جائیے۔ بابو بھائی تشریف لے آئیے آگے۔ بابو بھائی راکھی یہاں پر موجود ہے، بڑے تعلقات آپ کے رہے ہیں انتصار مہدی صاحب کے ساتھ، اور یہاں پر اب ہم زحمت سخن دیں گے جناب عزادار اعظمی صاحب کو۔ عزادار اعظمی صاحب جب جشن صبر و وفا کے حوالے سے انجمن غلامان سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی جانب سے جشن صبر و وفا کی میں پڑھنے جاتے تھے، تو وہ جو خدمت آپ انجام دیتے تھے مہدی بھائی کے ساتھ، ظاہر ہے کہ وہ فراموش نہیں کی جا سکتی۔ پروردگار تمام خدمات کے سبب سید انتصار مہدی صاحب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم گزارش کرتے ہیں شاعر اہل بیت جناب عزادار اعظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد یا علی یا علی یا علی یا علی۔
صلوات. ایک اور نعرے صلوات. انجمن غلامان سیدہ کی تاثرات جو ہیں اس نظم میں جو میں پیش کرنا ملاحظہ کیے گا. پہلے قطع ہے، اس کے بعد ایک مطلع اور چند شعر. قطع ملاحظہ ہو. جی بہت اچھا، شکریہ. ہم لوگ جشن صبروں وفا جب منائیں گے، ہم لوگ جشن صبروں وفا جب منائیں گے، اے مہندی بھائی آپ بہت یاد آئیں گے، حج اور کربلا کا سفر بھی رلائے گا، جب اپنے ساتھ آپ کو ہم سب نہ پائیں گے، جب اپنے ساتھ آپ کو ہم سب نہ پائیں گے. ایک نعرے صلوات کا سہارا دیے. ایک مطلع اور چند شعر. مطلع ملاحظہ ہو. مطلع ملاحظہ ہو. آنکھوں کو اشک غم سے سجا کر چلے گئے، آنکھوں کو اشک غم سے سجا کر چلے گئے، آنکھوں کو اشک غم سے سجا کر چلے گئے، ایک درد سب کے دل میں بسا کر چلے گئے، ایک درد سب کے دل میں بسا کر چلے گئے. اور یہ شعر ملاحظہ کیے گا، یاد شعر ملاحظہ کیے گا. دیکھیے گا. عشق علی نے جس گھڑی آواز دی تمہیں، عشق علی نے جس گھڑی آواز دی تمہیں، عشق علی نے جس گھڑی آواز دی تمہیں، زیر زمین سب کو بھلا کر چلے گئے، زیر زمین سب کو بھلا کر چلے گئے، اور بڑھ کے قضا کو تم نے گلے سے لگا لیا. انجمن کے جتنے بھی ممبران خاص طور سے
ان کے لیے ملاحظہ کیے گا، بڑھ کے قضا کو تم نے گلے سے لگا لیا، بڑھ کے قضا کو تم نے گلے سے لگا لیا، تم دوستوں کے دل کو دکھا کر چلے گئے، تم دوستوں کے دل کو دکھا کر چلے گئے۔ اور یہ شعر خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، ہر شخص رو رہا ہے کہ ہر دل عزیز تھے، ہر شخص رو رہا ہے کہ ہر دل عزیز تھے، اپنی محبتوں کو لٹا کر چلے گئے، اپنی محبتوں کو لٹا کر چلے گئے۔ اور یہ شعر ایک حقیقت ہے، ملاحظہ کیے گا، ایک حقیقت ہے شعر میں، کتنوں کو کر کے حج کی سعادت سے ہم کنا، کتنوں کو کر کے حج کی سعادت سے ہم کنا، کتنوں کو کربلائی بنا کر چلے گئے، کتنوں کو کربلائی بنا کر چلے گئے، کتنوں کو کر کے حج کی سعادت سے ہم کنار، کتنوں کو کربلائی بنا کر چلے گئے، کتنوں کو کربلائی بنا کر چلے گئے۔ اور ایک یہ بھی حقیقت ہے، ان سے زندگی سے جڑی ہوئی چیز تھی، دیکھیں ملاحظہ کیے گا، تعمیر نو کرا کے عزا خانہ حسین، تعمیر نو کرا کے عزا خانہ حسین، اپنے وطن کی شان بڑھا کر چلے گئے، اپنے وطن کی شان بڑھا کر چلے گئے، اپنے وطن کی شان بڑھا کر چلے گئے۔ یہاں سے دو تین شعر، لیکن خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، دو تین شعر، وہ بیٹی جس کی ایک اداسی تھی ناگوار، وہ بیٹی جس کی ایک اداسی تھی ناگوار، مہندی
اسے بھی آپ رلا کر چلے گئے، مہندی اسے بھی آپ رلا کر چلے گئے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا۔ بیٹی یہ کہہ کے روئے گی، بیٹی یہ کہہ کے روئے گی، مہندی اب عمر بھر، بیٹی یہ کہہ کے روئے گی، مہندی اب عمر بھر، ہم کو یتیم آپ بنا کر چلے گئے، ہم کو یتیم آپ بنا کر چلے گئے۔ اور یہ آخری دو شعر خاص توجہ اس شعر کے لیے ملاحظہ کیے گا۔ تاریک ہے حیات شریک حیات کی، تاریک ہے حیات شریک حیات کی، تاریک ہے حیات شریک حیات کی، جیسے وہ سب چراغ بجھا کر چلے گئے، جیسے وہ سب چراغ بجھا کر چلے گئے۔ اور یہ مقطع بھی ملاحظہ ہو، اصغر جو ہاتھ تھام کے چلتے تھے ساتھ ساتھ، اصغر جو ہاتھ تھام کے چلتے تھے ساتھ ساتھ، ہم سب سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چلے گئے، ہم سب سے اپنا ہاتھ چھڑا۔ جزاک اللہ جناب عزادار اعظمی صاحب، آپ نے بہترین نظم سامعین کے درمیان پیش کی۔ یہ نظم انجمن غلامان سیدہ زینب کے تمام اراکین کی جانب سے پیش کی، جس کو رقم کیا حجت الاسلام علی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ نے۔ آئیے حضرات، اب ہم پیشخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم ڈاکٹر عفا متولی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک نعرہ درود شاہ فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مہدی بھائی کی صالح ثواب کی مجلس ہے، بہت ہی بہترین انسان، ہزاروں آدمی کو ضائع بنانے والے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کو جوار معصومی مجل حائنات فرمائے۔ میں ایک مطلع ایک شعر پہلے حاضر کرتا ہوں، خاص طور سے سماعت فرمائے۔ ہمارے لیے موت کیا ہے، میں حاضر کرتا ہوں، خاص طور سے اجازت کے ساتھ مطلع حاضر کرتا ہوں۔ ان لوگوں کے مٹ جا
इम्कान बहुत है। उन लोगों के मिट जाने का इम्कान बहुत है। उन लोगों के मिट जाने का इम्कान बहुत है जो कहते हैं मेरे लिए कुरान बहुत है। जो कहते हैं मेरे लिए कुरान बहुत है। जो कहते हैं मेरे लिए कुरान बहुत है। तशरीफ लाइए आगे। हसन भाई आगे आ दीजिए। तशरीफ लाइए। नाराए बरी, स्वागत। नाराए सलवात। आइए नज़म साहब आगे आ जाइए। उन लोगों के मिट जाने का इम्कान बहुत है। ज़ोई भाई जो कहते हैं मेरे लिए कुरान बहुत है। और सुनता हूँ कि आते हैं अली कब्र में मिलने। सुनता हूँ कि आते हैं अली कब्र में मिलने। इस वास्ते मर जाने का अरमान बहुत है। सुनता हूँ कि आते हैं अली कब्र में मिलने। इस वास्ते मर जाने का अरमान बहुत है। अब यहाँ से एक मतला चंद अशार और हाजिर खिदमत करता हूँ। चूँकि साले सवाब की मजलिस है मैं हाजिर करता हूँ। देखेंगे बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। बतौर ख़ास शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे वो खुद को मुसीबत में गिरफ्तार करेंगे। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। और मेहदी भाई के हवाले से ये शेर हाजिर कर देता हूँ कि एक बार ज़ियारत का इरादा तो जरा करें। एक बार ज़ियारत का इरादा तो जरा कर। शब्बीर तेरा रास्ता हमवार करेंगे। शब्बीर की मजलिस से जो कार करेंगे। एक बार ज़ियारत का इरादा तो जरा करें। शब्बीर तेरा रास्ता हमवार करेंगे। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। और ये हम लोग जो शब्बेदारियाँ करते हैं वो शब्बेदारी रात में जागने को कहते हैं शब। और ये शब ही को क्यों होती है मुलाजा फरमाया। एक रियायत हासिल करता हूँ। मुलाजा फरमाया ख़ास तौर से देखेंगे कि हुर और हैं दुनिया में मगर सोए हुए हैं। मुलाजा फरमाया हुर और हैं दुनिया में मगर सोए हुए हैं। नौहों की अज़ा से उन्हें बेदार करेंगे।
शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। ये शेर भी हाजिर करता हूं। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। नारे सलवात इरशाद फरमा दीजिए। साहिल पा बताते हैं ये अब्बास के तेवर। मुलाजा फरमाए काफिया। साहिल पा बताते हैं ये अब्बास के तेवर। हम आज इसी नेज़े को तलवार करेंगे। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। ये भी शेर मैं हाजिर करता हूं खास तौर से। जाफर साहब इधर आ जाइए, आ जाइए। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। मुमकिन तो नहीं काटना खंजर को ज़बां से। मुमकिन तो नहीं काटना खंजर को ज़बां से। ये काम मगर मीसा में दमार करेंगे। मुमकिन तो नहीं काटना खंजर को ज़बां से। मुमकिन तो नहीं काटना खंजर को ज़बां से। ये काम मगर मीसा में दमार करेंगे। और ये भी शेर आखिरी में हाजिर कर देता हूं बतौर खास समाअत फरमा लीजिए। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। शेर हाजिर करता हूं। मुलाजा फरमाए कि ये 10 मुहर्रम के बाद इस वास्ते आबिद ने उठाई नहीं तलवार। इस वास्ते आबिद ने उठाई नहीं तलवार। ये काम है मुख्तार का, मुख्तार करेंगे। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। इस वास्ते आबिद ने उठाई नहीं तलवार। इस वास्ते आबिद ने उठाई नहीं तलवार। ये काम है मुख्तार का, मुख्तार करेंगे। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। नारे सलवात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बेहतरीन कलाम सामीन के दरमियान पेश किया। ज़की भाई से गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ नहीं आए फरशा साहब पे। मेहदी भाई के हवाले से गुफ्तगू भी हो रही है क्योंकि आज उनकी तिमाही की मजलिस है और अक्सर यहाँ ज़ायरीन हैं जो सफ़र करबला में, सफ़र सीरिया या हज के हवाले से मेहदी साहब से जुड़े रहे। मेहदी साहब ने कई तारीख़ी काम किए अंजुमन ग़ुलामान सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, चाहे वो सीरिया का 40 हो नदवी भाई या वो जश्न सब्र वफ़ा हो, हर जगह पर मेहदी भाई पेश रहे। नुसरत भाई भी यहाँ मौजूद हैं, कई बार आप भी मेहदी भाई के साथ गए हैं और नदीम असगर साहब मौजूद हैं। तो बहरहाल उनको हमेशा हम लोग याद करते रहेंगे क्योंकि ज़्यादा जो हमारा वक्त उनके साथ गुजरा है, जितने हजरात हैं यहाँ पर मौजूद जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, उनका सफ़र ज़ियारत के हवाले से या हज के हवाले से गुजरा है। इसी हवाले से मैं गुजारिश करता हूँ क्योंकि आपका बहुत बड़ा साथ रहा, एक लंबा अरसा गुजरा है वक़ार सुल्तानपुरी साहब आपका मेहदी भाई के साथ, तो गुजारिश है कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में खराज अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। और इसके बाद हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना नदीम असगर साहब में जिसको खिताब फरमाएंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह।
حضرات صلوات پہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، میں ثواباً چند اشعار پیشانی ہو چکی ہے. ایک صلوات اور ارشاد فرمائے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی شکریہ. چونکہ اس شخصیت کے سلسلے میں یہ مجلس ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے عزمی بھائی نے پڑھا کہ وہ کتنوں کو کربلائی بنا کر چلے گئے. ظاہر ہے مہدی بھائی ہمارے درمیان نہیں ہے، یقیناً یہ ایک ایسا خلا ہے جو پر نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمیں ان کا افسوس پوری عمر پوری زندگی رہے گا. ہم لوگوں کے بہت سفر ساتھ میں رہے، اور انجمن کی تشکیل میں بھی انہی کا اہم رول رہا. جو کربلا میں آج جشن صبر و وفا ہو رہا ہے وہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا، جو آج ہم لوگ اس عظیم سعادت سے سرفراز ہو رہے ہیں مسلسل. ایک صلوات ارشاد فرمائے بآواز بلند. 4 مصرع کربلا کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. ہتھیلیوں پہ سروں کو سجا کے جائیں گے، ہتھیلیوں پہ سروں کو سجا کے جائیں گے. زمانہ روئے گا ہم مسکرا کے جائیں گے. زمانہ روئے گا ہم مسکرا کے جائیں گے. تمام عمر نہ چھوڑیں گے کربلا کا سفر. تمام عمر نہ چھوڑیں گے کربلا کا سفر. پڑا جو وقت تو شان کٹا کے جائیں گے. پڑا جو وقت تو شان کٹا کے جائیں گے. صلوات ارشاد فرمائے. ایک مطلب 2-3 شعر اور ملاحظہ فرمانے بطور خاص. جو ٹوٹے گھر میں صفے غم بچھانے والے ہیں. بطور خاص. جو ٹوٹے گھر میں صفے غم بچھانے والے ہیں. جو ٹوٹے گھر میں صفے غم بچھانے والے ہیں. قسم خدا کی وہ اونچے گھرانے والے ہیں. قسم خدا کی وہ اونچے گھرانے والے ہیں. حسین سجدے آخر میں جانے والے ہیں. حسین سجدے آخر میں جانے والے ہیں. نبوتوں کی عبادت بچانے والے ہیں. نبوتوں کی عبادت
جانے والے ہیں، حسین سجدے آخر میں جانے والے ہیں، نبوتوں کی عبادت بچانے والے ہیں، نبوتوں کی عبادت بچانے والے ہیں۔ ابھی زائرین کربلا کے حوالے سے شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ زائر حسین کا کیا مرتبہ ہے۔ اے آسمان ستارے بچھا دے راہوں میں، قبلہ خاص طور پر ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ ہمارے ریاض بھائی کی بڑی بڑی خدمتیں ہیں زائرین کے حوالے سے، اور ہم لوگ جب مشہد پہنچتے تھے تو بہت ہی خدمت کرتے تھے۔ مولا نے اور بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صلوات ارشاد فرمائے۔ اے آسمان، بطور خاص ملاحظہ فرمائے، 2-3 شعر ہیں۔ اے آسمان ستارے بچھا دے راہوں میں، قبلہ۔ اے آسمان ستارے بچھا دے راہوں میں، یہاں حسین کے زوار آنے والے ہیں، یہاں حسین کے زوار آنے والے ہیں، یہاں حسین کے زوار آنے والے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہم سب امام آخر کا انتظار کر رہے ہیں بطور خاص، لیکن ایک رخ ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ امام وقت ہے ہر وقت ہر جگہ موجود، امام وقت ہے ہر وقت ہر جگہ موجود، امام وقت ہے ہر وقت ہر جگہ موجود، کہوں میں کیسے کہ تشریف لانے والے ہیں، کہوں میں کیسے کہ تشریف لانے والے ہیں۔ صرف 2 شعر کی زحمت ملاحظہ کیجیے گا کہ جو دست تشنہ لباں میں ہے، تشنہ لب کوزے، جو دست تشنہ لباں میں ہے، تشنہ لب کوزے، جو دست تشنہ لباں میں ہے، تشنہ لب کوزے، سمندروں کو وہ پانی پلانے والے ہیں، سمندروں کو وہ پانی پلانے والے ہیں۔ آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام، کہ نشیب کرب و بلا میں، نشیب کرب و بلا میں حسین آئیں گے، نشیب کرب و بلا میں حسین آئیں گے، رسول دوسری معراج پانے والے ہیں، رسول دوسری معراج پانے والے ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ وقار سلطان مدیر صاحب، اور ہم خواہش کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مولانا ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے نمن غلام علی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی جانب سے کہ آپ تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور خادم زائران اطباء عالیات جناب سید انتصار مہدی ابن عسکری مہدی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ۔ مہدی بھائی مرحوم اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان ایمان، جس شخصیت کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فرش پہ بیٹھا ہوا تقریباً ہر شخص ذاتی طور پہ ان کا مداح، ہر آدمی ان کی محبتوں کا معترف، ہر شخص ان کے خلوص کا معتقد، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے حسین کے عزاداروں اور زائروں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام حسین مظلوم اپنی مجلس میں خدمت کرنے والے خادم کی خدمتوں کو فراموش نہ کریں، تو جو ان کے چاہنے والوں کو کربلائے معلیٰ تک پہنچا رہا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ خود عزادار حسین کا مقام، زائر حسین کا مقام، اور اس کے بعد اس کے لیے خدمتیں انجام دینا،
سفر کی صعوبتوں کو حل کرنا، وہاں کے دوسرے زیارتی مسائل کو حل کرنا۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ ایک شخص تھا، یہ آیت اللہ مظاہری کا بیان کردہ واقعہ ہے، جو معلم اخلاق اس وقت بہت بڑی شخصیت ہے ایران میں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص تھا کہ جو حسین مظلوم کے عزاداروں کو چائے پلایا کرتا تھا۔ ان کے لیے ایران میں مجلسیں ہوتی ہیں تو وہاں چائے انڈیلی۔ اذان ہو رہی ہے کیا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ان کے لیے چائے انڈیلا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک عارف تھے، انہوں نے اس شخص کی روح کو خطاب کر کے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنے برس جو تو نے امام بارگاہ میں یہ خدمت انجام دی، اس کا صلہ حسین نے تجھے کیا دیا؟ اور وہ عارف خواب میں اب دیکھتے ہیں کہ اس شخص سے ملاقات ہوئی جو ایک باغ میں آرام کر رہا ہے، اور اب اس عارف سے ان کی گفتگو ہوئی، اس خادم حسین کی، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا تم دیکھ رہے ہو یہ باغات کہاں سے تمہیں ملے؟ کہا جب قبر کی پہلی رات آئی اور سرکار سید الشہداء ہمارے سرہانے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ میرے خادم، تو نے اپنی پوری عمر میں 12,764 پیالی چائے میرے عزاداروں کو تو نے انڈیل کے پلائی ہے، یہ ابھی تجھے انعام دے رہے ہیں، باقی حساب محشر میں ہوگا۔ اور یہ کہہ کے وہ خادم رونے لگا۔ اب یہ عارف اس سے پوچھتے ہیں کہ اب رونے کا کیا سبب ہے؟ اب کیوں گریہ کر رہا ہے؟ اب کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ عجیب جملہ اس نے کہا، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق اور درس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قسم خدا کی اگر ہمیں اپنی زندگی میں معلوم ہو جاتا کہ حسین اتنا حساب رکھتے ہیں تو ہم ایک پیالی چائے بھی کسی اور کو انڈیل کے دینے نہ دیتے۔ عزیزان ایمان، آپ ذرا سوچیں، جو حسین اتنا خیال رکھتے ہیں کہ جو ہمارے عزاداروں کو چائے پلائے، اس کا بھی حساب حسین رکھیں، تو جو حسین کے زائروں کا خادم ہو، نہ جانے کتنے ایسے افراد مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ میں ساتھ میں زیارتوں پہ جایا کرتا تھا، مجھے معلوم ہے نہ جانے کتنے ایسے افراد کہ جو اپنی غربت کی بنا پہ انہیں یہ یقین بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم حسین کے زائر بن جائیں، ان کو حسین کی زیارت تک پہنچانا مبالغہ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اور بیان کرتا، چونکہ میں خود گواہ ہوں بہت سے واقعات کا، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایسا شخص، یہ جو حالات آئے، اس نے بہت سے افراد کو ہم سے چھین لیا۔
عالم یہ تھا کہ لوگ صبح اٹھ کے واٹس ایپ کھولتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے کہ نہ جانے آج کس کی خبر آ جائے. میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، پوری عمر میں شاید اب تک کی تاریخ میں اس آیت کی اتنی تلاوت عام دنوں میں نہیں ہوئی جتنی اس ایام میں ہوئی. ہر روز نہ جانے کتنی مرتبہ ایک انسان اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، خبر غم سن سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان ایمان، آیت سب کو یاد، مفہوم سب کو یاد، لیکن یہ یاد رکھیے گا آیتوں کا حفظ کر لینا انسان کو کمال تک نہیں پہنچاتا. آیتوں کو کردار میں اتار لیا جائے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے افراد آپ جانتے ہیں جو آیت نہیں قرآن حفظ کیے ہیں، مگر حافظہ ان کا قرآن کا حفظ کر لینا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکا، اس لیے کہ آیت حفظ تو کی مگر جس کے لیے تھی نہیں سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ بات یاد رکھیں، میں یہاں پہ جملہ کہہ دوں، کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ میں قرآن کے حفظ کرنے کے لیے کوئی مذاق اڑا رہا ہوں. نہیں، قرآن حفظ کرنا چاہیے، اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، مگر قرآن حفظ کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، قرآن سمجھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. لہذا آیتوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اسے اپنے کردار میں اتارنا چاہیے. ہم نے صبح شام اس آیت کی تلاوت کی. اور عزیزان ایمان، اسی تمیدی منزل میں ایک بات اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں اور اپنے اصل موضوع کو شروع کروں. قسم خدا کی، ان حالات نے جہاں بہت سی چیزوں کی ہمیں قیمت سمجھائی، وہاں ان ایصال ثواب کی مجلسوں کی ہمیں اہمیت سمجھا دی. کہنا تو بہت آسان ہے کہ یہ سب کیوں، لیکن جب تنہائی میں اپنے کسی چاہنے والے کے جنازے کو دفن کرنا پڑا، تب سمجھ میں آیا کہ اجتماعی زندگی کا فائدہ کیا ہے. یہ ایک جملہ جو آنے والے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم شریک غم ہیں، اس ایک جملے سے انسان کو جو غم گسار ہے اسے کیا تقویت ملتی ہے. اس بات کو پہلے شاید کائنات نہ سمجھ پائی ہو، مگر اس تنہائی نے سمجھایا، اور دنیا نہ سمجھی ہو، مگر اس غربت کو علامہ میر انیس نے بھی محسوس کیا. جب ہی تو یہ کہا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یہ اسی اجتماعی حیات کی طرف اشارہ تھا کہ اس اجتماعی زندگی کا فائدہ کیا ہے. ان مجلسوں نے ہم کو جو سکون اس سے عطا ہوتا ہے، ایصال ثواب اپنی جگہ، خود یہ ہمدردی یہ کم نہیں ہے. ان مجلسوں کے ذریعے سے دوسری قوموں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم ہمدرد قوم ہے. کائنات کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ہمدرد قوم ہے. اور دنیا سوچے کہ جو قوم مردوں سے ہمدردی کرتی ہو
وہ زندہ لوگوں کے لیے کتنی ہمدرد ہوگی۔ کائنات کو ان مجلسوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم ہمدرد قوم ہے، اور یہ یاد رکھیے گا جو ہمدرد ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، اس لیے کہ دہشت گرد بننے کے لیے بے درد ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دائرہ میرا موضوع نہیں ہے، ہم اس آیت کی تلاوت کرتے رہے، ہم نے اس آیت کو کہاں تک سمجھا؟ ہم پڑھتے ہیں آیت کا یہی ٹکڑا صحیح، پوری آیت نہیں۔ کہا بھی گیا ہے کہ جب خبر غم سنو مصیبت میں ہو، قرآن نے بھی کہا، معصومین نے بھی، تو اس آیت کی تلاوت کرو۔ یہ آیت کیا سمجھاتی ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا ہے ترجمہ؟ ہم عام طور سے جو ترجمہ ہوتا ہے وہ آدھی آیت کا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں اور پلٹ کے اس کے یہاں جانا ہے، یہ وَإِنَّا إِلَيْهِ کا ترجمہ ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا۔ اِنَّا لِلَّهِ کا ترجمہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور پلٹ کے اس کے یہاں جانا ہے۔ اور یہ جو اس میں لفظ ہے نا کہ پلٹ کے جانا ہے، اسی میں یہ بھی پوشیدہ ہے کہ وہاں سے آئے ہیں۔ اور اسی لفظ راجعون پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ راجعون کا مفہوم اس وقت تک ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک پلٹ کے وہیں جانا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کب کہیں گے؟ اپنی اردو زبان میں بھی، میں اگر بنارس سے آیا اور ابھی دلی چلا جاؤں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پلٹ کے دلی گئے۔ پلٹنا اسی وقت صادق آئے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں جائے۔ قرآن میں اللہ کہلوا رہا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پلٹ کے وہیں جانا ہے، اس کا مطلب آئے بھی وہیں سے ہو، کہیں اور سے آئے نہیں، آئے بھی وہیں سے، جانا بھی پلٹ کے اسی تک ہے۔ مگر عزیزان ایمان، نہ آنے میں تم صاحب اختیار تھے، نہ پلٹنا تمہارے اختیار میں ہے۔ تم خود آئے نہیں، بلکہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا۔ یعنی اگر وہ نہ لاتا اس دنیا میں تو تم نہیں آ سکتے تھے۔ آئے بھی تو اس کی مرضی سے، جاؤ گے بھی تمہارا اپنا اختیار نہیں ہے۔ اور عزیزان ایمان یہ بھی طے ہے کہ جس نے بھیجا وہ پلٹا لے تو عیب نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خود پلٹ جائیں تو عیب۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے کسی کام کے لیے ہم کو بھیجا ہے، اب کام مکمل نہ ہوا ہو تب بھی وہ پلٹا لے تو عیب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خود آئے نہیں، جس نے بھیجا ہے اس نے جب چاہا پلٹا لیا، تو وہ پلٹا لے تو عیب نہیں۔ دلیل دوں، وہ پلٹائے جس نے بھیجا ہے تو عیب نہیں، خود پلٹ آئیں تو عیب ہے۔ عزیزان ایمان، جنگوں میں جس نے بھیجا تھا وہ پلٹا لیتا تو عیب نہیں تھا، جب آپ بھیجے گئے تو پلٹے کیوں؟ خود پلٹ آنا عیب ہے، اس وقت تک
تک نہ پلٹنا جب تک میدان پلٹ نہ جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تمہیں جس نے بھیجا یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تم خود نہیں گئے ہو اور تاریخ شاہد ہے کہ تم خود نہیں گئے. بھیجنے پہ جو جاتے نہیں تھے. جو خود گیا وہ کبھی نہیں پلٹا. اور پلٹنا عیب ہے. جس نے بھیجا ہے وہ پلٹائے تو عیب نہیں ہے. وہ جب چاہے پلٹا لے, کوئی عیب نہیں. کام مکمل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, وہ جب چاہے اختیار ہے. بھیجا اس نے ہے. اور یہ عیب ہے یا نہیں پلٹ جانا؟ یقین نہ آئے تو دیکھیے, پیغمبر اسلام نے امیر کائنات سے پوچھ بھی لیا, یا علی جب سب پلٹ گئے, جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہ گئے؟ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جو نہیں گیا اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جو گیا ہے اس سے پوچھا جائے نا کہ تم کیوں گئے. میں مثال دے دوں, اسکول کھلا ہو, سارے بچے اسکول آئے ہوں, ایک بچہ نہیں آیا. سارے بچے نہیں آئے, ایک بچہ اسکول آیا. جب دوسرے دن اسکول کھلے گا تو کیا اس بچے سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں آئے تھے؟ جو نہیں آئے پوچھنا پوچھا ان سے جائے گا. تو یا نبی اللہ, جو لوگ پلٹے ہیں ان سے پوچھئے کہ تم کیوں پلٹ گئے, تم کیوں گئے. نبی آواز دیں گے, میں بہانے سننے کے لیے سوال تھوڑی کر رہا ہوں, میں قانون بنانے کے لیے سوال کر رہا ہوں. میں بہانے سننے کے لیے سوال نہیں کر رہا, میں شریعت کا قانون بتانے کے لیے سوال کر رہا ہوں. اور اب امیر کائنات سے جب پوچھا نبی نے کہ یا علی جب سب پلٹ گئے تو آپ کیوں نہ گئے, علی نے آواز دی, کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پلٹ جانا عیب ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جس نے بھیجا ہے وہ پلٹائے تو عیب نہیں, خود پلٹ آؤ تو عیب. میں یہاں تک لایا صرف اس لیے کہ شریعت کو سمجھا تو جائے. عزیزان ایمان, جس نے بھیجا ہے وہ جب چاہے پلٹا لے, کسی کو شکوے کا بھی حق نہیں ہے. اس لیے کہ تم خود نہیں آئے, تمہیں بھیجا گیا. تو جس نے بھیجا ہے وہ جب چاہے پلٹا لے, عیب نہیں ہے. ہم بھی جس وقت نبی نے پلٹایا تھا ہم اسے عیب نہ سمجھتے اگر تم شکوہ نہ کرتے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان, پیغمبر اسلام نے سورہ برات دی, واپس لے لیا, تو نبی نے پلٹایا تھا نا. اگر اعتراض نہ کرتے تو ہم کچھ نہ کہتے. آ کے شکوہ کیا, یا نبی اللہ ہم سے لے کے علی کو کیوں بھیج دیا. یہ شکوہ تھا. اب نبی نے فضیلت بیان کی, کہا حکم خدا تھا یہ نبی یا آپ جائیں یا آپ جیسا جائے. تو شکوہ آپ نے کیا, ورنہ شکوہ نہ کرتے تو اس پلٹنے پہ کوئی مرحلہ نہیں تھا. اعتراض, جس نے بھیجا ہے وہ پلٹائے تو اعتراض نہیں. اس نے بھیجا ہے, ہم آئے نہیں ہیں, لہذا بچپنے میں پلٹا لے شکوے کا حق نہیں ہے, جوانی میں پلٹا لے شکوے کا حق نہیں ہے, بڑھاپے میں پلٹائے شکوے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ جس نے بھیجا ہے وہ پلٹائے تو عیب نہیں ہے, مگر کوئی خودکشی کر لے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان, شریعت میں خودکشی کو عیب اسی لیے مانا گیا کہ
تمہیں پلٹنے کا حق نہیں ہے، وہ جب چاہے پلٹانے کا حق رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد عالم۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم خدا کے یہاں، خدا کے لیے اور اسی کے یہاں پلٹ کے جانا ہے، اور نہ آنے کا اختیار تمہیں، نہ پلٹنے کا اختیار تمہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کیسا پلٹیں؟ جو اصل مرحلہ ہے وہ یہ کہ ہم پلٹیں تو کیسے؟ تین صورت ہے پلٹنے کی، یا تو جیسے آئے اس سے بہتر حالت میں پلٹیں۔ آئے کیسے؟ آواز آئی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب یا تو ہم جیسے آئے اس سے بہتر پلٹیں، تو آئے تھے مسلمان مومن پلٹیں، متقی پلٹیں۔ اگر یہ کنڈیشن ہے تو جیسے آئے تھے اس سے بہتر حالت میں پلٹیں، یا دوسری صورت بدتر۔ تو اب قرآن نے کہا بل ہم ازل، یہ جانور سے بھی بدتر، جانور نہیں جانور سے بھی بدتر، اس لیے کہ جانور کم سے کم اپنی ہی فطرت پہ پلٹا۔ اب ایک صورت اور ہے کہ کم سے کم باشعور ہر عقل یہ کہہ رہی ہے کہ کم سے کم جیسا آئے ہیں ویسا پلٹیں، یا بہتر، بدتر تو کوئی پلٹنے کو تیار نہیں، اور یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ جیسا اس نے بھیجا ویسا پلٹیں۔ اسی لیے اس نے کہہ دیا لا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو خبردار مرنا نہیں مگر کم سے کم اسلام کی حالت پہ مرنا، یعنی جیسے آئے ہو ویسے پلٹو۔ تو اب ہم کیسے آئے؟ عزیزان ایمان جب آئے تھے ہاتھ تھا مگر ہاتھوں کے گناہ نہ تھے، آنکھ تھی مگر آنکھوں کا گناہ نہ تھا، زبان تھی زبان کا گناہ نہ تھا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے پروردگار اس کائنات میں بھیجا جہاں ہر طرف گناہوں کے دلدل، ہم اپنے کو ویسا کیسے پلٹائیں؟ کم سے کم جیسا تو نے بھیجا تھا، اس لیے کہ جب بھیجا کائنات میں تو ہاتھ تھے مگر اس کے گناہ نہ تھے، زبان تھی گناہ نہ تھا۔ ہم کیا کریں؟ قدرت آواز دے گی میں تمہارا خالق ہوں، تمہاری ضرورتوں کو میں جانتا ہوں، میں نے تمہیں فرشتہ بنا کے پیدا ہی نہیں کیا، یعنی صرف عقل نہیں دی، تمہیں شہوت بھی دی ہے، تو ہمیں معلوم ہے تمہیں غضب بھی دیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کبھی کبھی گمراہیوں کی طرف چلے جاؤ گے، تو پروردگار پھر ہم کیا کریں؟ کہ اسی لیے تو ہم نے استغفار رکھا کہ گناہ ہونے کے بعد احساس ندامت کے ساتھ استغفار کر لو تاکہ جیسے تھے ویسے ہو جاؤ۔ ایک صلوات پر محمد تم جیسے تھے ویسے ہو جاؤ، استغفار کر لو۔ نہیں کیا استغفار، غفلتیں گھیرے رہیں، پورا ہفتہ گزرا، اللہ نے کہا اچھا پھر ہم نے شب جمعہ رکھ دی، جاؤ ہمارے رہنماؤں سے پوچھو، آؤ دعائے کمیل کی فضاؤں میں آؤ،
بلانے کے بعد اب دعا مانگو، پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قید ہو جاتی ہیں، پروردگار ہماری ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اب ہم نے پھر تمہیں استغفار کا موقع دیا، اچھا پھر بھی ہمیں غفلتیں گھیرے رہیں پروردگار، ہم کچھ نہ کر سکے، کہا آؤ پھر تمہیں موقع دیتے ہیں۔ اب ہم نے 1 مہینہ ماہ مبارک رمضان کا رکھ دیا اور اب اپنے نبی سے کہلوایا کہ جو انسان ماہ مبارک رمضان کو ہماری اطاعت کے ساتھ گزارے گا وہ عید کے دن ایسا ہی ہوگا جیسے ابھی ماں کے شکم سے جنم لے رہا ہے۔ پروردگار ہمیں ویسا بنانے کو تیار ہے، ہم بننے کو تیار نہیں۔ ابھی بھی غفلتیں چھائی ہوئی ہیں، لو ہم نے تمہارے لیے حسین کی زیارت رکھ دی، جاؤ حسین کی زیارت پہ، زیارت حسین کرو، تمہاری گناہیں اس طریقے سے ختم ہو جائیں گی کہ جس طریقے سے خزاں کے موسم میں سارے پتے سوکھ کے جھڑ جاتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے ویسا بننے کے طریقے رکھے، جیسے آئے ہو ویسے پلٹو، جاؤ ہمارے گھر کی زیارت کرو، زیارت البیت تنہدم الذنوب، تم ہمارے گھر کی زیارت کرو، تمہارے گناہوں کے قلعے منہدم ہو جائیں گے۔ پھر تم کو ویسا بنا لیا جیسے تم آئے تھے۔ پروردگار غربت ہے، ہم زیارتوں کو نہیں جا سکتے، ہمارے گناہوں کا کیا ہوگا؟ کا عشق امیر اپنے دل میں اتارو، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ویسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تم آؤ تو عشق کی وادی میں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مگر ان دونوں حدیثوں میں عجیب فرق ہے، زیارت البیت تنہدم الذنوب، میرے گھر کی زیارت گناہوں کے قلعے کو منہدم کرتی ہے، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کعبے اور مولود کعبہ میں کچھ تو فرق ہونا ہی چاہیے۔ کعبے کی زیارت کرو تو تمہارے گناہوں کا قلعہ ڈھہ جائے گا، مگر جو عمارت منہدم ہو اس کے آثار باقی رہتے ہیں، جو چیز جلا دی جائے اثر بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ خدا تمہیں ویسا بنانا چاہتا، تمہیں ویسا بنانا چاہتا جیسے آئے ہو۔ بس ایک آخری روایت مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ تم پلٹو، پلٹنا کیا ہے؟ ہاتھ گناہوں میں ملوث ہوئے، ان ہاتھوں کو پھر گناہوں کو استغفار کر کے ویسا ہی بنا لو، پلٹ گئے، یہی تو ہے پلٹنا۔ ارے تم دنیا میں پہلے پلٹنا سیکھو، پھر میری بارگاہ میں آنا۔ لیکن اب قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاہدہم الموت قالوا رب ارجعون، جب انہیں موت آتی ہے جو بے عمل ہیں تو وہ آواز دیتے ہیں پروردگار ہمیں پلٹا دے۔ کس لیے؟ تاکہ جو عمل صالح چھوڑ کے آئے ہیں فی ما ترکتو، جو میں نے چھوڑا ہے اسے پورا کر دوں۔
وہاں جانے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسجد جانا چاہیے تھا، وہاں جانے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے مجلسوں میں جانا چاہیے تھا، وہاں جانے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے ماتم کرنا چاہیے تھا، یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اے پروردگار پلٹا دے، جو عمل صالح کر چھوڑ کے آئے ہیں اسے پورا کر لیں۔ قدرت کہتی ہے کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں پلٹائیں گے۔ چھٹے امام کے خدمت میں ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کے خدمت میں ایک شخص آیا، مولا موت سے خوف آتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں مولا فرماتے ہیں کہ کبھی تم قبرستان کسی مردے کو دفن کرنے گئے؟ مولا ہاں گئے ہیں۔ کہا تم نے مردے کی آواز سنی؟ کہا مولا مردہ بول رہا ہے؟ کہا ہاں قرآن کہہ رہا ہے جو نہیں عمل کر کے جاتے وہ کہتے ہیں ہمیں پلٹا دے۔ خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پلٹا دے میرے پروردگار، ہمیں پلٹا دے تاکہ ہم جا کے اچھے اعمال کر سکیں۔ اس لیے نہیں کہتا کہ بزنس چھوڑ کے آئے ہیں پلٹا دے حساب کرائیں۔ پروردگار پلٹا دے رشتہ داروں سے ملائیں، کچھ نہیں، بچوں سے ملائیں نہیں۔ کس لیے؟ جو عمل صالح چھوڑ کے آئے ہیں، ماں باپ سے جو حسن سلوک نہیں کرتے تھے وہ کرنے کے لیے پلٹا دے، جو پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے اس کو ادا کرنے کے لیے پلٹا دے۔ اللہ کہتا نہیں۔ کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ تم آواز نہیں سنتے، ہوتا کیا ہے؟ کہ ہم اسے قبر میں لٹا دیتے ہیں۔ کہ پھر؟ کہ پٹرے رکھ دیتے ہیں، پھر کہ اس پہ مٹی ڈالتے ہیں، پھر کہ واپس چلے آتے ہیں، اسے قبرستان چھوڑ کے واپس چلے آتے ہیں۔ کہ کبھی دیکھا کہ قبر میں جانے والا کوئی پلٹا ہو؟ کہ نہیں۔ کہ جو قبرستان ہے تم کہہ رہے ہو ہم وہاں سے واپس اپنے گھر چلے آتے ہیں، اس کو ایسے کہو کہ ہم پلٹ آتے ہیں۔ اللہ ہمیں پلٹا دیتا ہے۔ جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا مجھے پلٹا دے اسے پلٹنے کا موقع نہیں دیتا، مگر تمہیں پلٹنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں 50 مردے دفن کیے تو اللہ نے 50 مرتبہ تمہیں پلٹنے کا موقع دیا۔ اب جب پھر آتے ہو تو کہتے ہو اللہ پلٹا دے، اب خدا کہتا ہے ہرگز نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی تمہیں بہت موقع دیا مگر تم نے پلٹ کے نہیں کیا۔ اب کیا پلٹو گے؟ ہرگز نہیں پلٹائیں گے۔ اگر سمجھ میں آیا ہوتا تو جن لوگوں کو تم نے قبرستانوں میں دفن دیکھا یہ ان کے گھر نہیں تھے، یہ یہاں لائے گئے اور اب یہاں سے پلٹ نہیں سکے۔ لیکن اگر تم قبرستان سے پلٹ رہے ہو تو اب عبرت لے کے پلٹو۔ بات مکمل ہو گئی۔ جو بھیجے اسے پلٹانے کا حق ہے۔ سوال یہ ہے کہ حسین کربلا خود گئے یا بھیجے گئے؟ یہیں سے ربط مسائل ہے۔ حسین کربلا خود گئے یا بھیجے گئے؟ اگر حسین کربلا خود گئے تو حسین کو اختیار ہے خود پلٹے۔
سوال. لیکن اگر بھیجے گئے ہیں تو اب حسین یا حسین کے بابا یا حسین کے بھائی جب میدان میں بھیجے گئے تو کبھی پلٹے نہیں, کبھی پلٹے نہیں. بھیجنے والے کو اختیار ہے جیسے چاہے بھیجے. کربلا میں دونوں اطاعتیں ملی ہیں. جس کو حسین نے بھیجا اس کی اطاعت بھی اس کمال پہ کہ آج 1400 برس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ عباس کو تلوار دے کے کیوں نہ بھیجا, مگر عباس نے نہیں کہا کہ آقا ہمیں تلوار دے کے کیوں نہیں بھیج رہے ہو. غازی جانتے ہیں میرا اختیار نہیں ہے, میں بھیجا جا رہا ہوں, بھیجنے والے کو اختیار ہے جیسے چاہے بھیجے. لہذا اطاعت کی منزل یہ ہے کہ اگر غازی کو کہہ دیا کہ سبیلے آپ کے لیے بھیج رہے ہیں تو غازی نے جنگ نہیں کی. کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ شمشیر نہیں تھی تو جنگ نہیں کی, اس لیے کہ غازی نے مارد کے نیزے سے اسے مار کے بتا دیا کہ عباس اسلحوں کا محتاج نہیں ہے, حکم امام نہیں ہے. کربلا میں حسین کو بھیجا گیا کہ نہیں؟ کیسے پتا چلے کہ کس نے بھیجا؟ پڑھیے تاریخ, قسم خدا کی عجیب منزل اور شجاعت کی منزل حسین کی ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا 71 جنازے اٹھانے والا حسین. اس مصائب کی کائنات میں شجاعت حسین کا اندازہ لگائیے. کسی مقتل کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے, آپ کو ہر تاریخ میں یہ تو ملے گا کہ ایک سپاہی تھا جسے ہزاروں کے لشکر نے گھیرا. کتنا شجاع تھا علی کا لال کہ اسی کی تاریخ یہ ہے کہ اکیلے حسین لاکھوں کے لشکر کو گھیرے ہوئے تھے, اور عالم یہ تھا کہ فوج الامان الحفیظ کی آواز بلند کر رہی تھی. مگر چونکہ حسین کو خدا نے بھیجا تھا تو اب آج حسین کی شمشیر پہ کوئی ہاتھ رکھ نہیں سکتا تھا. اب جو حسین نے تیغ نکالی تو فوجیں شام و کوفہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں, الامان الحفیظ کی آواز بلند ہونے لگی. اب آج کون ہے کہ جو حسین کی شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے حسین کو واپس پلٹا دے؟ جس نے بھیجا ہے اختیار اسی کو تھا. لہذا جب خدا نے دیکھا کہ اب کائنات متزلزل ہو رہی ہے, اللہ نے آوازی یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ پلٹا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ حسین کو خدا نے بھیجا تھا, اور حسین خدا کے کہنے سے پلٹ آیا. پروردگار تجھے منظور نہیں ہے کہ حسین جہاد کرے تو اے میرے اللہ اب جہاد بالسیف نہیں, اب جہاد بالنفس ہوگا. اب تیر مارو گے حسین خاموش رہے گا, تلوار مارو گے حسین خاموش رہے گا, نیزے مارو گے حسین خاموش رہے گا, حسین چپ رہے گا. مگر حسین کی ماں بین کرے گی, اے ظالموں جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو, زیارتوں پہ لے جانے والا یہ حسین کا خادم
आलम कब्र में आराम कर रहा है, हुसैन आए होंगे। एहसास कीजिए, बड़ी गुर्बत थी। हम सब चाहते थे कि जनाजे में आ जाएं, मगर हालात उस्तवार न थे। सबको एक दर्द है कि हम मेहदी भाई के जनाजे में शरीक नहीं हो सके। एक हुसैन का खादिम था, उसके जनाजे में हम आप शरीक नहीं हुए, जिसका ज़ाहिरन खूनी रिश्ता नहीं है, तो इतनी तकलीफ दिल को महसूस होती है। ज़रा सोचिए, जिसका बेटा, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार, अरे हुसैन का वो बेटा असीर करके ले जाया जा रहा है। हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है। सैयद सज्जाद के दिल पे क्या गुजर गई? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारो, बस एक मंजिल मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ। हम सब ज़ियारतों पे जाते हैं, बहुत आसान है इस वक्त ज़ियारत करना। ख़ास तौर से इस वाक़े को पढ़ना इसलिए कि एक खादिम हुसैन की मजलिस है जो ज़ियारतों पे लोगों को ले जाया करता था। आज बहुत आसान है, हम और आप ज़ियारत कर लेते हैं, लेकिन मंसूर दवानकी का दौर था, उसने ऐलान कर दिया हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए 2 लोग आए। एक हुसैन की ज़ियारत पे जाएगा, दूसरा शहीद किया जाएगा। अज़ादारों, ये ख़बर हुसैन की एक चाहने वाली, जिसका नाम तारीख़ ने नासिरा बताया है, उस तक पहुँची। नासिरा अपना बच्चा लेके खड़ी हो गई, मैं हुसैन की ज़ियारत को जाऊँगी। अज़ादारों, तारीख़ कहती है कि वो मुअज़्ज़मा अपने आगोश में लेके बच्चे को सरहद करबला पे आई। करबला जाना चाहती थी। मंसूर दवानकी के उम्माल ने रोका, कहाँ जा रही हो? कहा करबला जा रहे हैं, अपने आका की ज़ियारत को जा रहे हैं। कहा तुम्हें मालूम नहीं, हाकिम वक्त ने ऐलान किया है 2 लोग आए, एक कत्ल किया जाएगा, दूसरा ज़ियारत को जाएगा। एक मर्तबा आवाज़ देती है, इसीलिए तो इस बच्चे को लेके आई हूँ, इसीलिए इस बच्चे को लेके आई हूँ। और अपने बच्चे को खिताब करके नासिरा कहती है, ए मेरे लाल, चूंकि तू इस लायक नहीं है कि अपने कदमों से चल के आका की ज़ियारत को जाए, अगर इस काबिल होता तो माँ अपनी जान कुर्बान करती, तुझे ज़ियारत को भेजती। मगर लाल, चूंकि तू इस लायक नहीं है, लिहाजा मैं तुझे कुर्बान करूंगी, खुद ज़ियारत हुसैन को जाऊंगी। अज़ादारो, अब जुल्म बढ़ गया। माँ से कहा गया ऐसे नहीं, अब इस बच्चे को अपने हाथों से तुम्हें खुद ज़िबा करना होगा। अज़ादारो, मुझे नहीं मालूम नासिरा ने अपने बच्चे को कैसे ज़िबा किया, अजब नहीं करबला का रुख किया हो। ए रबाब, हमें हाज़िर दो, हम अपने बच्चे को हुसैन पे कुर्बान करें। बच्चा ज़िबा हो गया। नासिरा दौड़ती हुई सरहद करबला में दाखिल हुई। बस आखिरी मंजिल सरहद करबला में आई। तारीख कहती है नासिरा आके गाजी अब्बास के रोजे की जाली थान के गिरिया कर रही थी, रो रही थी, आंसू बहा रही थी। मेरे आका अब भी मजलूम हो, कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम हो। आका ज़ियारतों से रोका जा रहा है, गिरिया कर रही है, रो रही है। कि एक मरतबा एक बीबी आई, आके कहती है नासिरा। नासिरा चौकी, उस बीबी को देखा, कहा बीबी तू कौन है, मुझे कैसे पहचानती है? मैं तो तुझे नहीं पहचानती। वो बीबी कहती है, ए नासिरा, मैं भी तुझे पहचानती नहीं,
میں تو آقا حسین کے روضے پہ گریہ کر رہی تھی، زیارت کر رہی تھی، جب غازی کے روضے کی طرف آنے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بی بی ہے، جس نے کہا بی بی جا رہی ہو عباس کے روضے پہ، وہاں ایک بی بی گریہ کر رہی ہوگی، جا کے اس سے کہنا کوئی بی بی حسین کے روضے پہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ناصرہ دوڑتی ہوئی روضہ حسین پہ آئی۔ اب جو روضہ حسین پہ آئی تو کیا دیکھا؟ کوئی بی بی ہے جس کی آغوش میں ناصرہ کا بچہ کھیل رہا ہے۔ سمجھ گئے نا آزادارو؟ کوئی بی بی ہے جس کی آغوش میں ناصرہ کا بچہ کھیل رہا ہے۔ ناصرہ دوڑی، اے بی بی تو کون ہے؟ یہ بچہ تیرے پاس کیسے؟ ارے میں تو اسے اپنے حسین پہ قربان کر کے آئی۔ ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے، اے ناصرہ میں اسی حسین کی دکھیاری ماں، ناصرہ اپنا بچہ لے لے۔ اے بی بی ناصرہ کا بچہ واپس کر دیا۔ کربلا کے بعد رباب اپنے لال کے لیے بیان کر رہی ہے، اے زہرا رباب کے دل کو سکون دیجئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیم الامر۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم میں جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشتاق حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار اس خادم حسین کے درجات بلند ہیں، ان کے درجات کو اور عالی فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ پروردگار ہم سب کو ہر لمحہ معرفت اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ میرے پروردگار دعاؤں میں دعا ہے، وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور کی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں۔ اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آن انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے، ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم مرحوم و مغفور جناب سید انتصار مہدی ابن سید عسکری مہدی صاحب کی روح کو احسان فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن تمام مومنین کا شکریہ مہدی بھائی کی اہلیہ کی جانب سے، ان کی بیٹی کی جانب سے اور علماً غلامان سیدہ زینب کے تمام اراکین کی جانب سے ادا کیا جاتا ہے، اور گزارش کی جاتی ہے جناب قاری نجفی صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور زیارت پڑھا دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلى الأرواح التي أتت بثنائك عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك آلمة الغير وفهما. السلام عليك زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك سكينة بنت الحسين. السلام عليك يا مولانا الفضيل عباس يا ابن أمير المؤمنين جميع الشهداء كربلاء واسيان كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بالقدوس السلطان العرب العجم راضي بالقدر والقضاء مغيث الشية والضرار في يوم الجزاء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا
صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك عبد الإيمان، السلام عليك حجة الإسلام، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وصار الله تعالى مخرج ظهورك. السلام عليك عين الإله، السلام عليك بقية الله، السلام عليك